بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین او رجل وامرأتین عدولا كانوا او غیر عدول او محدودین فی القذف۔ پچھلے سبق کا خلاصہ 3-4 منٹ میں سن لیجئے۔ وہاں پر مختلف الفاظ بیان کیے گئے تھے، جن الفاظ سے نکاح منعقد ہوتا ہے یا منعقد نہیں ہوتا۔ ان الفاظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم کے الفاظ صریح ہیں، ایک قسم کے الفاظ کنائی ہے۔ صریح الفاظ جیسے کہ نکاح اور تزویج، یہ نکاح میں صریح ہے۔ ان 2 کے علاوہ باقی الفاظ کنائی ہیں، اور ان کنائی کی پھر تین قسمیں ہیں۔ بعض الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے، بعض کے ساتھ منعقد نہیں ہوتا، اور بعض کے ساتھ انعقاد اور عدم انعقاد میں اختلاف ہے۔ تو جن الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے وہ ہبہ ہے، تملیک، صدقہ، ان کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے۔ اور بیع کے لفظ، اسی طرح شراء کے لفظ، اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں۔ تو آپ حضرات اس کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ امام ابو بکر اعمش رحمہ اللہ کے نزدیک ان سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اسی طرح لفظ اجارہ، اس کے ساتھ بھی نکاح کے انعقاد اور عدم انعقاد میں اختلاف بیان ہوا تھا۔ امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح منعقد ہوتا تھا، اور جمہور احناف کے نزدیک اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ 2 الفاظ اس میں، 2 یا 3 الفاظ اس میں اختلاف تھا، اور پہلے 3 الفاظ میں اتفاق تھا، یعنی اس سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ اور آخر میں جو فرمایا تھا اباحت، احلال، اعارہ اور وصیت، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ پھر قاعدہ بیان ہوا تھا کہ جن الفاظ میں 3 باتیں ہوں، تملیک العین فی الحال، تملیک بھی ہو، تملیک عین کا ہو اور فی الحال ہو، تو ان الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا۔ اور اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ ہو، تملیک نہ ہو یا عین، تملیک تو ہو لیکن عین کا نہ ہو، یا تملیک بھی ہو، عین کا بھی ہو لیکن فی الحال نہ ہو، یعنی ان 3 میں سے کوئی بھی شرط نہ ہو، تو پھر ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ پچھلا سبق تھا۔ اب اس سبق میں، آج کے سبق میں گواہوں کے بارے میں بات بیان فرما رہے ہیں کہ گواہ کتنے ہونے چاہیے اور کن کن صفات پر مشتمل گواہ ہونے چاہیے۔ تو پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ لا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین۔ گواہ کتنے ہوں؟ 2 گواہ ہوں۔ نکاح کا ثبوت ہوگا، نکاح کا وجود اور تحقق ہوگا 2 گواہوں کے ساتھ۔ اس کے لیے دلیل، ایک تو عام گواہیاں ہیں نا، اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم گواہ بناؤ اپنے میں سے 2 گواہوں کو، عادل گواہوں کو گواہ بنا لو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گواہوں کی کم از کم مقدار کتنی ہو؟ 2 ہو۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البغایا اللاتی ینکحن انفسہن بغیر شہود، البغایا اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینۃ،
بدکار عورتیں وہ ہیں جو اپنا نکاح کراتی ہیں بغیر بینہ کے، بغیر گواہی کے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نکاح میں گواہی ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کوئی نکاح نہیں ہے مگر ولی کے ساتھ، ولی کے ذریعے سے جو نکاح کیا گیا ہو اور 2 عادل گواہوں کے ساتھ، تو اس نکاح کا اعتبار ہوگا۔ وما كان من النکاح على غیر ذلك فهو باطل، جو نکاح بغیر گواہی کے ہوگا تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ اس آیت اور ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اختلاف فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر گواہ نہ ہو، نکاح کا اعلان ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ ان کا مذہب اور ان کی دلیل اور دلیل کا جواب انشاءاللہ آ جائے گا۔ قال ولا ينعقد نکاح المسلمین، تثنیہ کا صیغہ ہے، مسلمین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، جمع بھی پڑھ سکتے ہیں مسلمین، اور تثنیہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ 2 مسلمانوں کا، یعنی ایک مرد اور ایک عورت، ان کا نکاح منعقد نہیں ہوتا الا بحضور شاہدین، مگر 2 گواہوں کی موجودگی کے ساتھ۔ وہ 2 گواہ کیسے ہوں؟ ان میں 4 صفات لازمہ ہوں اور ایک اختیاری صفت جو کہ عدالت ہے، لیکن 4 صفات ان میں لازمی ہونی چاہیے، اور وہ 4 صفات کیا ہے؟ حرین، آزاد ہو، عاقلین، عاقل ہو، بالغین، بالغ ہو، مسلمین، مسلمان ہو۔ تو یہ 4 صفات جو ہیں وہ نکاح میں گواہی کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر ایسے 2 گواہوں کے ساتھ جو آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔ عاقل، بالغ اور مسلمان، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ وہی آیت ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، خطاب مسلمانوں سے ہے، خطاب عاقلین مکلفین سے ہے کہ تم میں سے 2 عادل گواہ تم ان کو گواہ بنا لو، تو مسلمان ہوگا، عاقل اور بالغ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، کس طرح آیت ہے؟ آگے کس طرح ہے؟ ہاں، اس طرح کی کوئی اور آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں ہے؟ ہاں ہاں، نہیں یہ آیت نہیں ہے، بل دے یہ ہے، یہ پڑھ لو یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، ذوا عدل منکم، ان میں بھی، اس میں بھی
ذو عدل منکم، منکم یہ کیا الفاظ تھے کہ تم میں سے دو گواہ ہو، ٹھیک ہے. رجلین او رجل وامرأتین، دو گواہ دونوں مرد ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کا مرد ہونا ضروری ہے، یہ بات نہیں ہے. اگر دو مرد ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایک مرد ہوں اور دو عورتیں ہوں تب بھی ٹھیک ہے. یہ مذہب کس کا بیان ہوا؟ یہ امام صاحب کا مذہب بیان ہوا، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب بیان ہوا، ان کا بھی یہی مذہب ہے. حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ، حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری، ابراہیم نخعی اور امام اوزائی، حضرت قتادہ بن دعامہ رحمہم اللہ تعالیٰ، ان سب کا یہ مذہب ہے کہ دو گواہ ہوں اور یہ ان چار صفات پر مشتمل ہوں. اب عادل یا غیر عادل، عادل ہو یا فاسق ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عدولاً کانو او غیر عدول، چاہے وہ عادل ہو یا غیر عادل ہو، او محدودین فی القذف، یا محدود فی القذف ہو. کسی پر محدود فی القذف کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی پر جھوٹی تہمت لگائی تھی بدکاری کی، زنا کی، لیکن ثابت نہ کر سکا تو اس کو کوڑے لگ گئے، 80 کوڑے، تو اس کو محدود فی القذف کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو. یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر محدود فی القذف ہو تو اس کی بھی گواہی معتبر ہے. آیت میں ہے کہ لا تقبلوا لهم شهادة ابدا، تو اس کا بیان آگے آ جائے گا. اس کا بیان، اس کا جواب اور تعارض کا دفعیہ یہ آگے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو 4 لازمی صفات کا بیان ہو گیا. آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو. اور ایک صفت جو کہ عدالت والی ہے، وہ چاہے اس میں موجود ہو یا موجود نہ ہو. آپ یوں کہیں کہ گواہ کی 4 قسمیں ہیں. ایک قسم کے گواہ وہ ہیں جن کی گواہی بالاتفاق، بالاجماع معتبر ہے. بالاجماع ان کی گواہی قابل قبول ہے. اور وہ کون سے گواہ ہیں؟ جن گواہوں میں یہ 4 باتیں بھی ہوں، لازمی 4 لازمی صفات ہوں ان میں، اور ایک یہ عدالت والی صفت ہوں. تو اس جیسے گواہ کی گواہی قابل قبول ہے، بلکہ قاضی اس کو قبول کرنے پر مجبور ہوگا. قاضی ضرور ان کی گواہی کو قبول کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری قسم کے گواہ وہ ہیں جن میں یہ 4 صفات تو موجود ہوں لیکن عدالت والی صفت ان میں موجود نہ ہو، تو ان کی گواہی بھی مقبول ہے، لیکن ان کی گواہی قبول کرنا قاضی پر لازم اور ضروری نہیں ہے. قاضی غور و فکر کرے گا، اجتہاد کرے گا، سوچ بچار کرے گا، تحری کرے گا. اگر سوچ بچار اور تحری کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان کی گواہی میں قبول کرتا ہوں تو قبول کر لے گا، ورنہ رد کر لے گا. اور تیسری قسم کے گواہ وہ ہیں جو گواہ تو بن سکتے ہیں لیکن گواہی ادا نہیں کر سکتے. قاضی کی عدالت میں وہ گواہی دے نہیں سکتے. گواہ تو بن سکتے ہیں لیکن گواہی دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اور وہ کون ہے؟ مثال کے طور پر اندھا ہے. اندھا ہو گیا تو اندھا گواہ تو بن سکتا ہے. میاں بیوی عبدالحکیم بھائی اور فاطمہ، ان کے نکاح میں ایک اندھے گواہ بن گئے، یا محدود فی القذف یہ گواہ بن گئے، یا فاطمہ کا بیٹا اور عبدالحکیم بھائی کا بیٹا یہ گواہ بن گئے. تو ٹھیک ہے، گواہ تو بن سکتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کل ان کا جھگڑا آ گیا، فاطمہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، اور عبدالحکیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے تمہیں حاصل کیا ہے، اب کیسے انکار کر رہی ہو؟ تو
جب عدالت جائیں گے اور عبدالحکیم کا بیٹا اور فاطمہ کا بیٹا گواہی دیں گے تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محدود فی القذف ان کی نکاح میں گواہ بن گئے تھے، تو ٹھیک ہے نکاح تو منعقد ہو گیا، لیکن کل عدالت میں وہ گواہی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اندھے ہیں۔ تو یہ تیسری قسم ہو گئی گواہوں کی کہ تحمل شہادت تو کر سکتے ہیں لیکن ادائے شہادت کے اہل وہ نہیں ہیں۔ اور تحمل شہادت جانتے ہو؟ تحمل شہادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہ بن سکتے ہیں، گواہی کو اٹھا سکتے ہیں، گواہی کی اہلیت ان میں ہے لیکن ادائیگی کی اہلیت ان میں پھر نہیں ہوگی۔ اور چوتھے قسم کے گواہ وہ ہیں جو نہ تحمل شہادت کر سکتے ہیں اور نہ ادائے شہادت کر سکتے ہیں۔ ادائے شہادت تو اعلیٰ درجہ ہے، جب تحمل شہادت نہیں کر سکتے تو ادائے شہادت کہاں کریں گے؟ اور یہ وہ گواہ ہے کہ جن میں ان 4 صفات لازمہ میں سے کوئی صفت نہ ہو، عاقل نہ ہو، مجنون ہو یا نابالغ ہو، اسی طرح غلام ہو، آزاد نہ ہو، اسی طرح کافر ہو، مسلمان نہ ہو، تو یہ نہ تحمل شہادت کر سکتے ہیں، نہ تحمل شہادت کے اہل ہیں اور نہ ادائے شہادت کے اہل ہیں، ٹھیک ہے۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں علامہ مرغینانی رحمہ اللہ، اعلم ان شہادت شرط فی باب النکاح، جان لو کہ شہادت نکاح کے باب میں شرط ہے، نکاح کے مسئلے میں شرط ہے گواہی۔ لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بشہود، لا نکاح الا بشہود۔ یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی جگہ پر میں نے جو ابتدا میں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، وہ حدیث آپ بیان کریں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گواہی ضروری ہے، گواہی کے بغیر جو نکاح کیا گیا ہو تو اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لا نکاح الا وهو حجت علی مالک، یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف احناف کی دلیل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر گواہ نہ ہو لیکن اعلان ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے نکاح ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلنوا النکاح ولو بالدف، اعلنوا النکاح ولو بالدف۔ وهو حجت علی مالک رحمہ اللہ تعالی فی اشتراط الاعلان دون الشہادہ، امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف یہ ہماری دلیل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کا اعلان کیا جائے اگرچہ گواہ نہ ہو تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ دلیل حاشیے میں بھی موجود ہے، اعلنوا النکاح ولو بالدف، نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف بجانے کے ساتھ کیوں نہ ہو، سادہ دف، چھن چھن والی دف نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس سے نکاح کا وجوب ثابت ہوتا ہے، نکاح کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ شرط تو بڑے اعلی درجے کی چیز ہے، شرط تو فرض کے مرتبے میں ہوتا ہے، تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے اعلان کا، لیکن شرطیت ثابت نہیں ہوتی۔ اور اعلان اگر گواہ موجود ہو تب بھی اعلان ہو جاتا ہے، گواہ موجود ہو تب بھی اس نکاح کی شہرت ہو سکتی ہے، اس نکاح کا اعلان ہو سکتا ہے، لہٰذا گواہ ضروری ہوں گے تو گواہی بھی آ جائے گی اور اعلان بھی ہو جائے گا۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ، یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف ہماری دلیل ہے، فی اشتراط الاعلان دون الشہادت، اعلان کو شرط قرار دینے میں نہ کہ شہادت کو۔ وہ اعلان کو شرط قرار دیتے ہیں، شہادت کو شرط قرار نہیں دیتے۔ وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ، دوسری یہ جو دلیل بیان دوسری شرط جو بیان ہوئی تھی حریت کی تھی، حریت کا اعتبار بھی ضروری ہے کہ گواہ وہ آزاد ہو۔ اس کا اعتبار کیوں ضروری ہے؟ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا شَهَادَةَ لَهُ، اس لیے کہ غلام کو یہ گواہی جو ہے گواہی
یہ ولایت کے قبیل میں سے ہیں. غلام کو ولایت حاصل نہیں ہوتی. جب وہ اہل ولایت نہیں ہے تو اہل شہادت بھی نہیں ہوگا. اہل ولایت کس کو کہتے ہیں؟ کسی غیر پر الزام القول علی الغیر، غیر پر کوئی چیز لازم کرنا، غیر پر کوئی بات لازم کرنا. غلام اپنے آپ پر کچھ لازم نہیں کر سکتا تو غیر پر کیا لازم کرے گا؟ غلام کو اپنے آپ پر ولایت حاصل نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے بیع و شراء نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح نہیں کر سکتا، کچھ بھی تصرف کا حق اس کو حاصل نہیں ہوتا. تو جب اس کو اپنے آپ پر ولایت حاصل نہیں ہے تو غیر پر اس کو ولایت کہاں حاصل ہوگی؟ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ آزادی، یہ گواہ کے لیے آزاد ہونا یہ ضروری ہے. وَلَا بُدَّ مِنْ اعتبار الحریت، آزادی کا اعتبار ضروری ہے گواہی میں. فیہا فی الشہادت لأن العبد، اس لیے کہ غلام لا شہادت لہو، اس کے لیے گواہی ثابت نہیں ہے، اس کو گواہی کا اختیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لعدم الولایت، ولایت اس کو حاصل نہیں ہے. تو جب ولایت حاصل نہیں ہے تو گواہی بھی حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ گواہی کیا ہے؟ وہ تو ولایت کے قبیل میں سے ہیں. جب ولایت حاصل نہیں ہے تو گواہی کا اہل بھی وہ نہیں ہوگا. ولا بد من اعتبار العقل، اور عقل کا اعتبار بھی ضروری ہے کہ وہ غلام، یہ گواہ عاقل ہو. والبلوغ، اور بلوغ کا اعتبار بھی ضروری ہے کہ وہ بالغ ہوں، عاقل بھی ہوں اور بالغ بھی ہوں. کیوں عاقل اور بالغ ہوں؟ عاقل اور بالغ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ولایت کا مدار کس پر ہے؟ عقل پر اور بلوغت پر ہے. جب وہ عاقل نہیں ہے، بالغ نہیں ہے تو اس کو ولایت بھی حاصل نہیں ہے. جب ولایت حاصل نہیں تو غلام کی طرح وہ شہادت کا اہل بھی نہیں ہوگا. ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ، عقل اور بلوغ کا اعتبار ضروری ہے. لأنه لا ولایت بدونہما، اس لیے کہ عقل اور بلوغ کے بغیر ولایت حاصل نہیں ہوتی. تو جب ولایت حاصل نہیں ہوتی تو جیسا کہ آپ حضرات نے سن لیا، شہادت یہ ولایت کی قبیل میں سے ہے. ان کو یہ غیر عاقل اور غیر بالغ، ان کو اپنے آپ پر ولایت، اپنے بارے میں وہ تصرفات نہیں کر سکتے تو غیر کے بارے میں وہ کیا تصرفات کریں گے؟ ولا بد من اعتبار الاسلام فی انکحۃ المسلمین، یہ چوتھی شرط ہے، چوتھی صفت کا بیان ہے غلام کے لیے، یہ گواہ کے لیے. جو 4 صفات کا بیان تھا تو ان میں سے چوتھی صفت کا بیان ہے کہ اسلام بھی ضروری ہے. فی انکحۃ المسلمین، مسلمانوں کے نکاحوں میں گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر غیر مسلم نکاح کر رہے ہوں تو وہاں پر گواہ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، پھر وہاں پر غیر مسلم بھی گواہ بن سکتے ہیں اگر غیر مسلموں کا نکاح ہو رہا ہو. تو یہاں پر انکحۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کے نکاح میں گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو. کیوں؟ وہی بات ہے کہ غیر مسلم کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے. لن یجعل اللہ للکافرین علی المسلمین سبیلا، غیر مسلم کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے. تو جب ولایت حاصل نہیں ہے تو گواہی تو ولایت کے قبیل میں سے ہیں، گواہی بھی کا اہل بھی نہیں ہوگا. لأنه لا شہادت للکافر علی المسلم، اس لیے کہ کافر کے لیے مسلمان پر گواہی کا اختیار حاصل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولا یشترط وصف الذکورۃ حتی ینعقد بحضور رجل وامرأتین. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں مرد ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آپ آیت بار بار سن رہے ہیں، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، ذَوَيْ عَدْلٍ، اس سے کیا مراد ہے؟ آیا اس سے 2 مرد مراد ہیں یا ایک مرد اور ایک عورت مراد ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت یہ تو بالاجماع مراد نہیں ہے. ذوی عدل منکم، اس سے بالاجماع مرد اور عورت مراد نہیں ہے. تو ایک ہی شک متعین ہے کہ اس سے مراد 2 مرد ہیں. تو جب 2 مرد مراد ہیں تو 2 مرد گواہ ہوں گے، عورت اس میں گواہ نہیں ہوگی. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے. ولا یشترط، لیکن ہمارے نزدیک
دو مردوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ متن میں گزر گیا، چاہے دو مرد ہو یا ایک مرد اور ایک عورت ہو۔ وہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت ناقصۃ العقل ہوتی ہے، اس کی عقل ناقص ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو اس کی گواہی میں شبہ آ گیا، اس کی گواہی میں کیا آ گیا؟ شبہ آ گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس شبہ کا ازالہ ہو سکتا ہے دوسری عورت کے ساتھ۔ دو عورتیں تو اس لیے مقرر کی گئی ہیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ تضل مانا اگر وہ بھول جائے، تضل کا معنی یہاں پر گمراہ نہیں ہے کہ اگر ایک گمراہ ہو جائے تو دوسرا یاد دلائے، بلکہ یہاں پر نسیان کے معنی میں ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ تو آپ نے جو یہ شبہ بیان کر دیا کہ وہ ناقصۃ العقل ہے، تو اس نقصان عقل کا ازالہ ہو سکتا ہے دوسرے عورت کے ساتھ کہ وہ یاد دلائے گی، ٹھیک ہے۔ ولا یشترط وصف الذکورۃ، مذکر ہونے کی صفت یہ ضروری نہیں ہے گواہ میں، حتی ینعقد بحضور رجل وامرأتین، نکاح منعقد ہو سکتا ہے ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں۔ وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اختلاف فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ وستعرف فی الشہادات انشاء اللہ تعالی، کتاب البیوع میں کتاب الشہادات آ رہا ہے، اس میں آپ جان لیں گے دونوں کے دلائل، امام صاحب کے کیا دلائل ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے کیا دلائل ہیں۔ ولا تشترط العدالۃ، یہ جو شرح گزر گیا اس میں ان شروط کا بیان، ان صفات کا بیان ہو گیا، ان گواہوں کا بیان ہو گیا جن کی گواہی مقبول ہے، اور ان گواہوں کا بیان ہو گیا جن کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ اب تیسرے نمبر پر اس گواہ کا بیان ہو رہا ہے کہ جن کی گواہی مقبول تو ہے لیکن قاضی پر اس گواہی کے مطابق فیصلہ کرنا لازم نہیں ہے، قاضی اس کو رد بھی کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 4 صفات متن والے اس میں ہو اور 5ویں صفت اس میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ولا تشترط العدالۃ، عدالت کی شرط نہیں ہے نکاح کے گواہ کے لیے، حتی ینعقد بحضرت الفاسقین یا بحضرت الفاسقین، 2 فاسق گواہوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو سکتا ہے عندنا، ہمارے نزدیک، خلافاً للشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں اختلاف فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فاسق گواہ نہیں بن سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ گواہی وہ باب کرامت میں سے ہیں، گواہی کیا ہے؟ وہ باب کرامت میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرم الشہود فإن اللہ یحیی بہ الحقوق، تم گواہوں کا اکرام کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان گواہوں کے ذریعے سے حقوق کو زندہ فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کے اکرام کا حکم دیا ہے، اور فاسق وہ تو قابل اہانت ہے۔ قابل اہانت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے برا بھلا کہیں یا اس کو گالیاں دیں، بلکہ اس کو اہمیت نہیں دیں گے، مطلب یہ ہے وہ اہانت کا اہل ہے۔ یہ مطلب کیا ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ لہو، امام شافعی، اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ، ان کی دلیل یہ ہے ان شہادت من باب الکرامہ، شہادت وہ عزت اور اکرام کے باب میں سے ہیں۔ والفاسق من اہل الاہانہ، اور فاسق وہ اہانت کا اہل ہے، وہ توہین کا اہل ہے۔ کیوں توہین کا اہل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقیت الفاسق، جب تم فاسق سے ملو تو تم ترش پیشانی کے ساتھ، تن پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ ملو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو، بلکہ ایسی پیشانی کے ساتھ ملو جیسے کہ کوئی آدمی غصے میں آپ کو دیکھ رہا ہو،
تو اس طرح اس فاسق سے ملو، تو یہ اہانت کا حل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے فاسق یہ گواہ بن سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ انہ من اہل الولایہ، فاسق جو ہے ولایت کا اہل ہے، اس لیے کہ مسلمان ہے، جب مسلمان ہے تو ولایت اس کو حاصل ہے۔ فیکون من اہل الشہادہ، جب اہل ولایت میں سے ہے تو اہل شہادت میں سے بھی ہوگا۔ ہاں اگر اہل ولایت نہ ہو تو پھر اہل شہادت نہیں ہوگا، لیکن اسلام کی وجہ سے اس کو ولایت حاصل ہے اپنے آپ پر، تو جب اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے تو دوسرے پر بھی اس کو ولایت حاصل ہوگی۔